اس کے چہرے پر خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ میں آپ کے لیے کس نام سے کمرہ بک کراؤں؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے، کسی بھی نام سے کمرہ بک کرا لو، میں نے آہستہ سے کہا۔ مگر ٹھہرو، تم مجھے پاکستانی مت ظاہر کرو، میں اس وقت امریکن پاسپورٹ پر ایک امریکی نام سے جرمنی میں موجود ہوں۔ تو میرا پاسپورٹ لے جاؤ اور اس کے مطابق اس ریسٹورینٹ کا سب سے زیادہ آرام دہ کمرہ بک کرا لو۔ میں نے چند بڑے نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے 2 نوٹ اٹھا لیے اور برتن سمیٹ کر میرے پاسپورٹ سمیت کچن کی طرف چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ میری میز پر کھڑی تھی۔ چلیے میں آپ کو کمرہ دکھا دوں، اس نے پاسپورٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے میرے لیے کمرے کا انتخاب کرتے وقت بہت سے پہلوؤں کو پیش نظر رکھا تھا۔ فرسٹ فلور پر یہ بالکل آخری کمرہ تھا، جس میں اس ہوٹل کے معیار سے کہیں زیادہ بہتر ڈبل بیڈ لگا ہوا تھا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ صحن میں کھلتا تھا۔ مجھے کمرے میں پہنچا کر وہ کچھ دیر کھڑی رہی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، میں چاہتا تھا کہ وہ خود ہی سلسلہ کلام کا آغاز کرے۔ آپ کی کچھ رقم کاؤنٹر پر محفوظ ہے، جسے آپ جاتے ہوئے واپس لے سکتے ہیں۔ اس کمرے کے ساتھ میں نے ریسٹورینٹ کی انتظامیہ کو آپ کی خدمت کے لیے رات بھر کی اتنی قیمت بھی ادا کر دی ہے۔ اپنی بات کا آخری حصہ زبان سے ادا کرتے وقت اس کے چہرے پر کرب کے شدید تاثرات تھے۔ تم نے اچھا کیا لڑکی، مگر تم پر میرے کمرے میں رات گزارنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مجھے کل صبح 8 بجے کی فلائٹ سے نیو یارک کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ تم میری ہم وطن ہو اور معلوم نہیں کن حالات کا شکار ہو کر جرمنی کے اس شہر میں ویٹر اور کال گرل بن کر رہ گئی ہو۔ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، اور جس طریقے سے کر سکتا ہوں تم بلا جھجک کہہ دو۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں پاکستان کو چھوڑ دیا تھا، مگر وطن کے نام پر مجھ سے کچھ مانگ بھی سکتی ہو۔ تمہیں واپس جانے کا کرایہ چاہیے۔ میں نے یہ سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ دیا تھا۔ دراصل میں نے لندن میں اپنے قیام کے دوران پاکستانیوں کو روزگار کے نام پر ہوٹلوں اور تفریح گاہوں میں انتہائی گھٹیا اور تحقیر آمیز کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ لوگ اپنے وطن میں ہاتھ سے کام کرنے کو کسرِ شان سمجھتے ہیں۔ یورپ کے ممالک میں ان ہاتھوں سے ہر وہ کام کرتے ہیں جو اکثر غیرت مند انسان نہیں کرتے۔ میری تقریر سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نامعلوم اسے اپنے کون سے کرب یاد آ گئے تھے۔ وہ سسکتی رہی، مگر میں نے اس کو روکا نہیں، حتیٰ کہ اس نے خود بخود سسکنا بند کر دیا۔ میں نے کمرے میں ہیٹر جلا دیا تھا اور بستر پر نیم دراز کنکھیوں سے اس کو دیکھتا رہا تھا۔ دراصل میں اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اس کی مجبوری کیا تھی، اس کے دکھ کیا تھے۔ وہ 7000 میل کے فاصلے پر اس طرح بے وطن ہونے پر کیوں مجبور ہے؟ بے وطن تو خود میں بھی تھا اور بے وطن رہنے پر مجبور تھا، مگر میری مجبوریاں دوسری تھیں۔ میری ماں، میرا معصوم بھائی اور میری عائشہ لندن میں رہنے پر مجبور تھے۔ ایک طرح سے انہیں یرغمال بنا کر رکھا گیا تھا۔ یہ وہی تھے جن کے لیے میں آگ اور خون کی ہولی کھیلنے پر مجبور تھا۔ شاید میں اس لیے بھی بے وطن تھا کہ غریب الوطنی نے مجھے اپنی شناخت کا ثمر عطا کیا تھا۔ وطن کی سرزمین میں نے 9 سال کی عمر میں چھوڑ دی تھی، اور 9 سال کی عمر میں لندن ایئرپورٹ پر پہلا قدم رکھتے ہی میری شخصیت کے معصوم خدوخال پر حرامی ہونے کا داغ لگا دیا گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کبھی میرے باپ کا نام نہیں بتایا تھا۔ یہ میں تھا جس نے وقت کی دبیز تہوں کے پیچھے سے اپنی شناخت کا چہرہ تلاش کر لیا تھا۔ میرا باپ بھی عجیب شخص تھا۔ اسے 17 سال تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کا نام کسی کے ولدیت کے خانے میں درج ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سے حالات تھے جس نے میری ماں کو میرے باپ سے الگ کر دیا تھا۔ بظاہر وہ دونوں مضبوط کردار کے لوگ تھے۔ وہ لندن میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے الگ رہے تھے۔ وہ دونوں اب بھی لندن میں رہتے تھے، مگر ایک دوسرے سے اب بھی جدا تھے۔ میری ماں نے بھی وطن کی سرزمین چھوڑ کر بہت سے دکھ اٹھائے تھے، اور یہ لڑکی معلوم نہیں میری طرح کس الطاف عالم کی ستم دہنوں کا شکار تھی۔ میری سوچ کا دائرہ میرے خون کے رشتوں کی طرف بہ نکلا تھا۔ ان رشتوں کی پکار بھی عجب شے ہے۔ عبدالجبار نے مجھے کامن انٹرسٹ کے بڑوں کے سامنے سرخرو کرانے کے لیے خود کو اس تنظیم کے حوالے کر دینے میں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں کی تھی، اور خود میں نے کیا کیا؟ عبدالجبار کو اس کے دشمنوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے میں نے ہیرالڈ کی حویلی میں لہو اور بارود کی بو بھر دی تھی۔ میرے پاؤں میں بھی عجیب گردش تھی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد دوبارہ بون میں تھا۔ اسی شہر میں جینی نے 2 مرتبہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں اپنے بدن پر اس کی باہوں کا لمس محسوس کیا تھا، اور اب اسی شہر میں تیسرے درجے کے اس ریستوران کے اس کمرے میں میرے وطن کی ایک جوان سال بیٹی میرے سامنے سسکیاں لے کر رو رہی تھی، اور اس کے ان خاموش آنسوؤں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب بیڈ پر میری پائنتی کی طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہی کہا تھا کہ ناموں میں کیا رکھا ہے۔ آپ مجھے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، اور اگر آپ کی خواہش ہے کہ میں آپ کو اپنا نام ضرور بتاؤں تو اس کے لیے آپ کو بھی اپنا نام بتانا پڑے گا۔ آپ اردو جانتے ہیں، اردو بول سکتے ہیں، آپ کا لب و لہجہ آپ کے پاکستانی ہونے کی گواہی دیتا ہے، مگر آپ کا چہرہ پاکستانی نہیں ہے۔
میرا نام توقیر عبدالجبار ہے لڑکی، اور یہ چہرہ میرا اپنا نہیں ہے۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، اس حد تک گہرائی میں مت جھانکو۔ صرف اتنا یاد رکھو کہ میں تمہارا ہم وطن ہوں اور میرے پاس صرف صبح 6 بجے تک کا وقت ہے۔ میرا نام کلثوم ہے، لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میرے والدین نے اچھے مستقبل کے نام پر 1.5 سال پہلے مجھے خود سے الگ کر کے جرمنی بھیج دیا تھا۔ جس شخص سے ٹیلی فون پر میری شادی ہوئی تھی اس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ بہت بڑا انجینئر ہے۔ جو تصویر مجھے اور میرے ماں باپ کو دکھائی گئی وہ ایک خوبصورت نوجوان کی تصویر تھی۔ جرمنی میں جس شخص نے مجھے ایئرپورٹ ریسیو کیا اس کی عمر 45 سال سے کم نہیں ہے۔ میں گریجویٹ ہوں اور وہ برائے نام پڑھا لکھا ہے، 2-4 زبانیں البتہ ضرور بول لیتا ہے۔ وہ اس ریستوران کے ہندو مالک کا پالتو غنڈا ہے اور اس قدر بے غیرت ثابت ہوا ہے کہ اس نے مجھے اس ہوٹل کی ویٹرس ہی نہیں وائف بنا دیا ہے۔ وہ اس ہوٹل میں قیام کرنے والوں سے بھاری رقمیں وصول کرتا ہے۔ میں شروع میں 3 ماہ تک احتجاج کرتی رہی، پٹتی رہی، مگر پھر بھی میں نے اپنی بے حرمتی اور بے آبروئی کو اپنا نوشہ تقدیر سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں نے اپنے والدین کو آج تک اپنی بربادی کی داستان علم سے آگاہ نہیں کیا۔ میرا باپ ایک غریب مگر غیرت مند شخص ہے، اسے حقیقت معلوم ہوگی تو مر جائے گا۔ میری چھوٹی بہنوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ میں ان کو تحفے تحائف بھیجتی رہتی ہوں اور خط و کتابت میں یقین دلاتی رہتی ہوں۔ ادھر میں بہت خوش ہوں، میں یہاں سے نکل نہیں سکتی کہ یہ شخص میرے پاس کوئی رقم جمع نہیں ہونے دیتا۔ میرا پاسپورٹ اس کے قبضے میں ہے اور وہ 24 گھنٹے مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ اس کا غنڈا پن اور بے غیرتی اس کا ذریعہ معاش ہے۔ پاکستان میں اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کا سر اونچا رکھنے کے لیے اسے ہر ماہ خاصی رقم پاکستان بھیجنی ہوتی ہے۔ اس کے ماں باپ سب کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کا محمد اسلم جرمنی میں بہت بڑا انجینئر ہے، جبکہ اس کے پاس رقم کمانے کی سب سے بڑی ڈگری میری ذات ہے۔ میری امنگوں کی کرچیاں ہیں۔ 1.5 سال کے عرصے میں اس ہوٹل میں قیام کرنے والے تم 40ویں پاکستانی ہوگے۔ اس سے پہلے میں 39 مرتبہ اپنا دکھ اپنے بھائیوں کو سنا چکی ہوں، مگر مجھے ہر مرتبہ ہمدردی کے 2 بول اور یقین دہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اپنے ہم وطن بھائیوں کی تنہا راتوں کے کرب ضرور سمیٹنے پڑے۔ میں نے خود سے عہد کر رکھا تھا کہ اب کسی سے اپنا دکھ نہیں کہوں گی، مگر آپ خلاف توقع ہی ایک ہم وطن کے طور پر متعارف ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے اپنے ہر ہم وطن کے کمرے میں مجھے میرا شوہر اسلم بیچتا رہا ہے۔ آپ پہلے شخص ہیں جس کے لیے میں نے ہوٹل کی انتظامیہ کو آپ کی طرف سے خود ادائیگی کروا دی ہے۔ 1 بجے شب کے قریب جب وہ اپنے کمرے میں آئے گا، مجھے وہاں نہیں پائے گا تو نہ جانے کیا ہنگامہ کرے گا۔ مجھے پاکستان واپس پہنچانے کی ذمہ داری قبول کر سکو تو میں زندگی کی آخری سانس تک تمہاری احسان مند رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ جب تک وہ اپنی داستان علم سناتی رہی میں خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا رہا۔ وہ بلا شبہ میری مدد کی مستحق تھی۔ میں اس کو وہاں سے نکال کر پاکستان بھجوا سکتا تھا، مگر اس کے لیے مجھے وقت درکار تھا۔ اس وقت رات کا 1-1:30 بج چکا تھا اور میرے پاس صرف صبح 6 بجے تک کا وقت تھا۔ میں کسی جھنجٹ میں الجھ کر ہیرالڈ کو نکل جانے کا موقع فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کو غلاظت سے کس طرح نکالوں، کیا کروں؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ دڑام سے کھلا اور وہ دندناتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ وہی شخص تھا۔ ریستوران میں داخل ہوتے وقت جسے میں نے ریستوران کے چبوترے پر اس کے ہندو مالک کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے لڑکی کو بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، ٹھہرو۔ میں نے اسے انگریزی میں مخاطب کیا، یہ میری بیوی ہے مسٹر، اور میں اسے واپس لے جا رہا ہوں۔ تم اپنی رقم صبح واپس لے لینا۔ اس نے میری طرف گردن گھما کر کہا اور اسے دروازے کی طرف گھسیٹتا چلا گیا۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ، میں نے چیخ کر کہا اور آگے بڑھ کر دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ میرا راستہ چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جیب سے کچھ برآمد کر پاتا میں نے اس کے بائیں بازو کو جھٹکا دے کر بائیں ہاتھ کی کلائی سے اس کے بازو پر کراٹے کا ایک وار کر دیا جو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال رکھا تھا۔ میرا ہاتھ اندازے سے کچھ سخت پڑ گیا۔ ایک بھیانک چیخ اس کے منہ سے خارج ہوئی اور اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا مفلوج ہوتا ہوا بازو پکڑ لیا۔ اس کی چیخ یقیناً میرے لیے خطرناک ثابت ہوتی۔ اگر میں نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے منہ پر نہ رکھ دیا ہوتا میں اسے اسی حالت میں گھسیٹتا ہوا اپنے بیڈ تک لے آیا۔ میں نے لڑکی کو اندر سے کمرے کی کنڈی چڑھا دینے کو کہا تو اس نے میرے حکم پر یوں میکانکی انداز میں عمل درآمد کیا جیسے وہ کسی مشین کا پرزہ رہی ہو اور میں نے اس کی کوئی کل دبا دی ہو۔ وہ مبہوت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی، شاید حیران ہو رہی تھی کہ انڈین ریستوران کا یہ نامی گرامی اسلم لاہوری میری ایک ہی ضرب پر اپنا بازو کیوں پکڑ بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے کوٹ کی جیب میں سے پستول نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ وہ درد سے ابھی تک کرا رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ تمہیں پتا ہے کہ مجھے امریکہ سے تمہارے لیے بون آنا پڑا ہے۔ میں پاکستان پہنچ کر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا جو حشر کروں گا
تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کلثوم میری کزن ہے اور تم نے اس کو گزشتہ 1.5 سال سے جس عذاب میں ڈال رکھا ہے، اس نے مجھے نیو یارک میں خط کے ذریعے اطلاع دی تھی۔ کیا تم الزامات کی تردید کر سکو گے؟ فرط حیرت سے اسلم لاہوری کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ وہ مجھے نہایت روانی سے اردو زبان میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ میرے چہرے کو دیکھ کر اس نے مجھے یقیناً امریکن سمجھا ہوگا۔ اپنا دایاں ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر بائیں ہاتھ سے کراٹے کی ایک ضرب اس کے دوسرے کندھے پر جڑ دی۔ وہ کسی شے کی طرح گگیایا، مگر اس کی حلق سے میں نے خرخراہٹ کے علاوہ کچھ برآمد نہیں ہونے دیا۔ میں چند منٹ تک اس کے منہ کو دبائے رہا اور جب اس نے مزاحمت ترک کر دی تو میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ وہ ابھی بھی ہوش میں تھا اور رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے کی طرف مت دیکھو مسٹر اسلم، یہ میرا چہرہ نہیں ہے۔ میں اس ہوٹل میں اپنے نام سے بھی نہیں ٹھہرا ہوں۔ تم کو قتل بھی کر دوں تو مجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ میں پاکستان میں جا کر تمہارے ان بدماش والدین کو پھانسی پر لٹکا دوں گا، جنہوں نے اس لڑکی کے والدین کو فریب دے کر اسے تمہاری بیوی بنا کر بھیجا۔ اگر تم یہ سب نہیں چاہتے تو اسی لمحے کلثوم کو طلاق دے دو اور اس کا پاسپورٹ میرے حوالے کر دو۔ اسے میں علل صبح اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا۔ تم نے میرا راستہ کاٹنے یا کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر سیدھا پاکستان پہنچا دوں گا۔ اور ہاں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، میں کلثوم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق۔ اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی گردان شروع کر دی۔ وہ یقیناً اندر سے انتہائی بزدل آدمی تھا۔ بے غیرت شخص دلیر آدمی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کلثوم کا پاسپورٹ اور اس کی ضروری چیزیں کہاں ہیں؟ میں نے اسے کھا جانے والے لہجے میں پوچھا تو وہ فوراً بول پڑا، یہ چیزیں میں نے بون ریلوے اسٹیشن کے لاکر روم میں لاکر نمبر 313 میں رکھی ہوئی ہیں اور اس کی چابی میرے کمرے میں موجود میرے بریف کیس میں پڑی ہے۔ یہ چابی تلاش کر کے لاؤ۔ میں نے کلثوم کو اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک سحر زدہ تھی، اسی میکانکی انداز میں میرے کمرے سے نکل گئی۔ مجھے اس کا زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ لاکر کی چابی سمیت میرے کمرے میں آ چکی تھی۔ میں نے اسلم کو وہ چابی دکھا کر اسے اس امر کی تصدیق کرائی کہ آیا لاکر کی چابی یہی ہے؟ اگر کلثوم کا پاسپورٹ لاکر نمبر 313 میں سے برآمد نہ ہوا تو صبح ہونے تک میں تمہاری لاش کسی گٹر میں پھینک چکا ہوں گا۔ اس نے گگیائے ہوئے لہجے میں کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ میں نے اس کا ریوالور اپنی جیب میں سے نکالا اور اس کا دستہ اس کے سر کی پشت پر دے مارا۔ اسے 8-10 گھنٹے کے لیے بے ہوش کر دینے کے لیے یہی کافی تھا۔ میں ریلوے لاکر روم تک جا رہا ہوں۔ واپسی پر میں ساتھ ہی دروازے پر دستک دوں گا۔ تم اس کے ساتھ اسی کمرے میں رہو گی۔ میں نے کلثوم کو مخاطب کر کے کہا، آپ اپنی دروازے سے چلے جائیں۔ رات کی آمد و رفت کے لیے یہ ایک محفوظ راستہ ہے۔ اس نے مجھے دروازے کی طرف بڑھتے پا کر گویا مشورہ دیا۔ میں نے لمحہ بھر کو سوچا اور بولا، شاید تمہارا مشورہ درست ہے، مجھے راستہ دکھاؤ۔ جب میں بون ریلوے اسٹیشن کے لاکر روم میں سے ہو کر انڈین ریستوران کے اس کمرے تک پہنچا جس میں اس رات میں قیام پذیر تھا تو اس وقت 3 بج رہے تھے۔ میں 1.5 گھنٹہ باہر رہا تھا۔ میں نے دروازے کی پٹ کو 3 مرتبہ کھٹکھٹایا۔ میرے خیال میں میری دستک پر دروازہ فوراً کھل جانا چاہیے تھا، مگر جب کئی لمحے تک اندر سے دروازہ نہ کھلا تو میں پریشان ہو گیا۔ یقیناً میرے پیچھے کوئی بات خلاف توقع رونما ہو گئی تھی۔ کیا اسلم کو ہوش آ گیا تھا؟ مگر اسلم میرے بستر پر بے ہوش پڑا تھا اور کلثوم کمرے کے اندر تھی، تو میری دستک پر دروازہ ابھی تک کیوں نہیں کھلا تھا؟ میں ابھی ششدر کھڑا تھا کہ کوریڈور کے دوسرے سرے پر مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں عقبی دروازے کی طرف گھومتا وہ سامنے آ گئی۔ غالباً وہ ریستوران کے استقبالیہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے گھورا تو اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا اور دروازے کے قفل میں چابی لگا کر گھما دی۔ دروازہ کھلا تو ہم دونوں آگے پیچھے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے بیڈ پر نظر ڈالی، کوئی کمبل اوڑے وہاں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر میرا بریف کیس اٹھا لیا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف لپک پڑی۔ اس کمرے میں شدید خطرہ ہے، جلدی سے میرے پیچھے چلے آئیے۔ اس نے یہ الفاظ انتہائی دھیمے لہجے میں ادا کیے۔ میرا جی چاہا کہ میں لپک کر اس کا بازو پکڑ لوں، مگر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے لپک پڑا۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ کوریڈور کے اختتام پر بنے ہوئے زینے پر چڑھنے لگی۔ میں بدستور اس کے پیچھے تھا۔ وہ مجھے ریستوران کی 3ری منزل پر ایک فلیٹ نما کمرے میں لے گئی۔ غالباً اس کی اور اسلم لاہوری کی رہائش گاہ تھی۔ اس نے اس میں میرے داخل ہوتے ہی فوراً اس کا دروازہ بند کر دیا اور دروازے کے سامنے یوں کھڑی ہو گئی جیسے وہ اپنے پیچھے کسی آنے والے خطرے کو روک لینا چاہتی ہو۔ تم اس قدر پریشان کیوں ہو کلثوم؟ میں اس کی خاموشی سے اکتا کر بولا۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ اس کی حلق میں اٹک گئے ہوں۔ جو کہنا ہے بلا دھڑک کہو۔ میں کمرے میں بچھے ہوئے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، کوئی ہیرالڈ نامی شخص اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی تلاش میں یہاں تک آیا ہے، کہاں ہے وہ؟ میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نیچے استقبالیہ میں موجود ہے۔ اس نے ہوٹل کے مالک کو اور مجھے بہت سا روپیہ دیا ہے۔ وہ آپ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ اپنے کمرے میں سو رہے ہیں
مگر اسے میرے متعلق کیسے علم ہوا؟ میں بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے نیو یارک سے کسی نے ٹیلی فون پر آپ کی یہاں موجودگی کی اطلاع دی ہے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ اسی کمرے میں پہنچے گا جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، اور پھر اس کے پستول سے نکلی ہوئی گولی اسلم لاہوری کے پرخچے اڑا دیں گی۔ مکروہ انسان آپ کے دشمنوں کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچے گا۔ اسی اثناء میں فائر کی 2 آوازیں آئیں۔ یقیناً ہیرالڈ نے اسلم لاہوری کو توقیر سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ فائر کی آوازیں سن کر کلثوم کے چہرے پر کھینچی ہوئی نفرت کی تنابیں نرم پڑ گئیں اور وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ کے قدم کتنے مبارک ہیں جن کی وجہ سے میں نہ صرف گناہوں کی دلدل سے باہر نکل آئی ہوں، بلکہ وہ خبیث اور خنزیر انسان بھی اپنے ہی لہو میں نہا گیا ہے۔ میں آپ کا احسان، تم نے اس احسان کا بدلہ چکا دیا ہے کلثوم۔ اگر تم مجھے خبردار نہ کرتی تو اسلم لاہوری کی جگہ میں خدا کے لیے ایسا نہ کہیے۔ اس نے جلدی سے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور سسکتی ہوئی میرے سینے سے لگ گئی۔ آپ نے اپنے وطن کی مٹی کو مزید ذلت کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا ہے۔ کاش میرے ملک کا ہر جوان آپ جیسا بن جائے، پھر قوم کی کوئی بھی بیٹی ذلت کی دہکتی ہوئی آگ میں نہ گرے۔ توقیر، کاش تم میرے سگے بھائی ہوتے، تم میری بہن ہو کلثوم۔ میرے سینے سے سسکاری سی نکلی اور میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے بہن کہہ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سینے میں نیا دل دھڑکنے لگا ہو۔ توقیر میرے بھیا، وہ بے خود ہو کر رونے لگی۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ایک عرصے سے رکے ہوئے آنسوؤں کے بند کو شاید کسی ہمدرد کے دامن ہی کی تلاش تھی۔ میں نے کلثوم کے دامن میں سر رکھ دیا اور کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ منہ بولے رشتے سچے رشتوں کی طرح بے لوث اور ممتا سے پر ہوتے ہیں۔ دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہم دونوں کے دل دھڑک اٹھے اور اس کے ساتھ ہی کال بیل اپنی پوری آواز سے چیخنے لگی۔ شاید ان لوگوں کو آپ کے کمرے میں اسلم لاہوری کی موجودگی کا پتہ چل گیا ہے، کلثوم بولی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں پوری طرح شکنجے میں پھنس گیا ہوں، کیونکہ ہوٹل کی اس تیسری منزل کے اس فلیٹ سے دروازے کے علاوہ نکل بھاگنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا، اور ہوٹل میں گولیاں چلنے کے 10 منٹ بعد کلثوم کے دروازے پر انسانی قدموں کی چاپ اس بات کی غماز تھی کہ کلثوم کی چالاکی کا راز ان پر کھل چکا ہے، اور وہ اب میری اور کلثوم دونوں کی تلاش میں اس فلیٹ کے دروازے تک آن پہنچے ہیں۔ کال بیل کی آواز نے مجھے اس بات کا شدت کے ساتھ احساس دلایا کہ کلثوم نے مجھے اپنے فلیٹ میں پناہ دے کر کس قدر بھیانک غلطی کی ہے۔ دروازے کے باہر میرے لیے یقیناً کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔